الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں مشرق کے رب ہیں، دونوں مغرب کے رب ہیں، اور اس میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے اس کے رب بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے بے غرض ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہ کریں تو اللہ کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ ہاں، اللہ اگر ہم سے محبت نہیں کرے گا، ہم ایک غلطی کریں گے اور اٹھ کر سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود واللہ رب العزت ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے نافرمانوں کو کھلا رہا ہے، فرمانبرداروں کو کھلا رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو بھی کھلا رہا ہے، کیونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ وہ نہیں کھلائے گا، گالی کھا کر بھی وہ نہیں کھلائے گا جس کو فرق پڑتا ہے۔ ہم کو فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ میرا پڑوس مجھے گالی دے رہا ہے، ہم کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے اس کو، اس لیے کہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عزت جا رہی ہے، کہ اللہ کی عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ پروردگار عالم بندوں سے بے لوث محبت کرتا ہے، بے غرض محبت کرتا ہے۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی دونوں کندھوں پر اللہ کی طرف سے فرشتے متعین ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ سیدھے جانب کا فرشتہ ثواب لکھتا ہے، اچھے کام لکھتا ہے، اچھی نیتیں لکھتا ہے، اور اس کو امیر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سیدھے جانب والے۔ بائیں جانب کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، غلطیاں لکھتا ہے، اس کو مامور بنایا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ نے رات میں سوتے ہوئے تہجد پڑھنے کی نیت کر لی، تو سیدھے جانب کا فرشتہ لکھ رہا ہے کہ بھئی اس بندے نے تہجد پڑھ لی، حالانکہ نیت کی ہے نا، ثواب مل گیا۔ اب کرنے کے بعد پھر 10 گنا اجر دے گا اللہ۔ ابھی ایک نیکی تو مل گئی نا، سمجھ رہے ہیں نا بات کو موٹی زبان میں۔ اچھا، اس کے برخلاف بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کر لیا، ارادہ نہیں، گناہ کر لیا، بائیں جانب کے فرشتے نے دفتر ہاتھ میں لے لیا، کہا رک جاؤ، سیدھے جانب کا فرشتہ امیر ہے نا، اس کی مانے گا۔ آج کل ہم جیسا امیر بناتے ہیں تو
امیر ہمارا تابع ہوتا ہے بیچارہ. ہم برا مت مانی، جو ماحول چل رہا ہے میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو. میں خود جماعت میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے امیر صاحب چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، کیا کریں گے. امیر صاحب میں آتا ہوں، یہ جو جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ امیر صاحب میں آتا ہوں، اجازت ہے؟ اطلاع ہے نا؟ بس جا رہا ہوں، اب آؤں نہیں آؤں تم اجازت دو نہیں دو تمہاری مرضی، میں تو چلا. یہاں ایسا نہیں چلتا ہے. یہ فرشتے ہیں، بائیں جانب کے فرشتے نے گناہ کرنے کے بعد دفتر لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیا، سیدھے جانب کے فرشتے کہا رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے. 24 گھنٹے تک اس کو انتظار کرواتا ہے اور 24 گھنٹے تک وہ ہاتھ میں دفتر لے کر کھڑا ہے. سیدھے جانب کا نہیں، ابھی نہیں، کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے. اگر توبہ کرے گا تو گناہ لکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کی طرف سے. فرشتے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہے نا. یہ بندوں سے اللہ کی محبت ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے لکھی گئی اور کرنے کے بعد 10 گنا اجر کے ساتھ لکھی گئی، اور گناہ کرنے کے بعد بھی 24 گھنٹے تک نہیں لکھا گیا اور کرنے کے بعد بھی ایک ہی گناہ لکھا. 10 گنا تو نہیں لکھا نا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اچھا اب یہ دوسری بات سنیے جو میں اصل سنانا چاہ رہا تھا. سیدھے جانب کا فرشتہ فجر میں آتا ہے اور عصر تک رہتا ہے. عصر کے بعد دوسرا فرشتہ ہے، یہ چلا گیا. اب اس فرشتے کی باری اس انسان کے مرنے تک آتی نہیں ہے. یہ دھیان سے سن لینا. سیدھے جانب کا جو فرشتہ نیکیاں لکھنے والا صبح میں آیا، عصر تک وہ آپ کے اوپر نگرانی کرتا رہا. دوسرا فرشتہ یہ چلا گیا عصر میں، دوسرا فرشتہ آیا، وہ دوسرے دن عصر تک رہے گا. پھر تیسرا آیا، وہ بھی چلا گیا. آپ جتنے دن جئیں گے بالغ ہونے سے لے کر موت تک اس فرشتے کا نمبر دوبارہ نہیں آتا ہے. اچھا بائیں جانب کا فرشتہ ہے، وہ اکیلا کھڑا ہے، وہ ایک ہی ہے گناہ لکھنے والا، اس کو اللہ نے مسلط کر دیا. اب جب میدان محشر میں نامہ اعمال لے کر یہ فرشتے آئیں گے تو بائیں جانب کے کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے شریف ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، صوفی لوگ ہیں سارے، سن رہے ہیں نا سب، کیا سو رہے ہیں آپ لوگ؟ بائیں جانب کے کتنے فرشتے ہیں؟ ایک ہی ہے نا. اور سیدھے جانب کا روزانہ تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے جتنے زندگی کے دن ہوں گے اتنے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں گے حساب کے وقت میں. سیدھے جانب والے جو نیکیاں لکھنے والے، اور بائیں جانب کے کتنے کھڑے رہیں گے؟ ایک کھڑا. اب سیدھے جانب کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس نے فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی اور عشاء پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، عصر، یہ مغرب میں تو میں نہیں تھا لیکن عصر سے لے کر فرمایا دوسرے دن عصر تک تو میں تھا. اس نے یہ نیکی بھی کی تھی، یہ نیکی بھی کی تھی، یہ نیکی بھی کی تھی. اب ادھر کے اتنے سارے آ گئے گواہی دینے کے لیے اور بائیں جانب کا بیچارہ اکیلا کھڑا ہے. اللہ میرا بھی تو دفتر ہے، یہ گناہ میں نے لکھ کر لائے ہیں سارے، جتنے نیکیاں ہیں اس سے زیادہ گناہ ہیں. اللہ کہیں گے کہ میں نے اصول بنایا تھا دنیا میں کہ کم سے کم 4 گواہ ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ 4 گواہ. تو سیدھے جانب کے تو ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، تو ہزاروں کی مانوں گا یا تیرے اکیلے کی مانوں گا؟ اللہ اکبر. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے جو بندوں سے بے غرض محبت کر رہا ہے. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. فرشتے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، سمجھا، لیکن اللہ ایک بہانہ بنا رہا ہے کہ اتنے سارے تو کھڑے ہیں، ابھی ان سب کی مانوں گا تیرے اکیلے کی مانوں گا. یہ سب بول رہے ہیں کہ اللہ اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے. اللہ کو معاف کرنا ہے، اس لیے اللہ بہانہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چھوڑ دو سب فرشتے نمٹ لیں گے. جی ہاں، ہمارے ذہن میں الٹے خیالات بہت جلد آ جاتے ہیں نا. ویسے بھی انتظار کر ہی رہے ہیں، ابھی تو تھک گئے 10-12 دن کے اندر تو. جی ایسا نہیں. اچھا دوسری بات، اللہ کس کی گواہی منظور فرما رہے ہیں؟
حدیث میں فرمایا، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان محشر میں جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنم میں جائیں گے، بڑا امیر آدمی ہوگا، زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، لیکن نیکی بھی نہیں ہے اس کے بعد، کیونکہ مالدار کو نیکی کرنے کی ضرورت بھی کہاں پڑتی ہے، مالدار ہے نا۔ تو اللہ کہیں گے ایک گواہ لے کر آ جا، صرف ایک گواہ۔ اگر ایک آدمی یا ایک گواہ تیرے لیے کوئی دے دے گا کہ یہ تو نیک تھا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے تو بہانا چاہیے معاف کرنے کے لیے، میرا انصاف ہے۔ کہ اللہ کس کو لاؤں گا، دنیا میں تو بہت مالدار تھا بھائی، سینہ تان کر چلتا تھا، آستین چڑھا کر چلتا تھا، ترم خان بن کر چلتا تھا، نواب بن کر چلتا تھا، ایک تو لے کر آ، وہ تھرائے گا، کیا میرے جہنم کا فیصلہ ہوگا، میرے لیے کون گواہی دے گا، میں نے تو نیکی کی نہیں ہے نا، کون گواہی دے گا میرے لیے۔ حدیث میں فرمایا وہ اتنا گھبرائے گا، موت تو آنی نہیں کہ بھائی دنیا میں گھبرا گیا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور چلا گیا، وہاں تو کوئی موت آنی نہیں ہے نا، موت ختم ہو گئی، جو ختم ہو گئی اب، اتنا گھبرائے گا۔ تو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، آنکھ کے پلک کا ایک بال گواہی دے رہا ہے، اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ اس بندے پر مصیبت آئی تھی اور تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس نے اللہ کہا تھا اور میرے اوپر سے اس کا آنسو ٹپکا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اللہ کہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آنکھ کے پلک کا بال کہہ رہا ہے۔ وہ تو دنگ رہ گیا کہ اللہ دنیا میں تو کوئی گواہی تھا نہیں، یہ یہاں تو کوئی گواہی دینے کے لیے آیا نہیں، میرے آنکھ کا پلک کا بال گواہی دے رہا ہے، اللہ اس پر بھی بندے کو معاف فرما دے گا۔ اللہ، یہ میرے اللہ کی محبت ہے بندوں سے بے غرض، جس کو بے غرض محبت کہا جاتا ہے۔ میرے دوست، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اذان ہو رہی ہے، مسجد ادھر ہے، تم بازار کی طرف جا رہے ہو، میں بلاتا ہوں تمہیں نیکیوں کی طرف، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، برائیوں کے قریب مت جاؤ، چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے؟ اللہ خود پوچھ رہا ہے، میں تو کریم رب ہوں نا، ادعونی استجب لکم، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بندہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہ مان نہیں رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد اللہ پھر نہیں مانے گا، وہاں کچھ نہیں ہونا ہے، پھر وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ وہاں کوئی سفارش کرنے آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ، مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر میں سے اچانک آواز آئی، جیسا ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نا، تو دودھ پیتے ہوئے جو اس کے ہونٹوں کی آواز آتی ہے، چٹ 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 ایسی آواز آ رہی ہے۔ کہا اللہ یہاں سے آواز آ رہی ہے جیسا کوئی بچہ دودھ پی رہا، اور قبر میں ایک سوراخ بھی ہے تو اوپر سے روشنی نظر آ رہی ہے قبر کے اندر۔ تو کھڑے ہو گئے، ہمارے جیسا ہو تو قبرستان چھوڑ کے بھاگ جائے، ابھی چھوڑ کے بھاگ ہی رہے ہیں نا سب، میں یہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، قبرستان تو بہت دور کی بات ہو رہی ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ کھڑے ہو گئے، جھانک کر دیکھا تو اندر ایک روشنی نظر آ رہی ہے اور شہد ٹپک رہا ہے، اور اندر کوئی خوبصورت سی بچی نظر آ رہی ہے اور اس کے منہ میں شہد ٹپک رہا ہے اور وہ شہد چاٹ رہی ہے۔ اللہ، قبر میں یہ منظر؟ قبرستان میں جو ایک شخص کھڑا تھا، اس کو پوچھا کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے؟ نہیں، یہ قبر نظر آ رہی ہے۔ کہا کل ہی دفن کیا ہے، میرے سامنے دفن کیا۔ کس کی قبر ہے؟ کہا ایک نوجوان بچی کی قبر ہے۔ کہا اس کا گھر مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ لے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اکیلی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بچی کے ماں اکیلی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور شخصیت تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی ماں نکلی، زخم تازہ تھے۔ حضرت شیخ آپ تشریف لائے میرے گھر؟ جی بیٹا میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ
کل جو تم نے دفن کی تمہاری بیٹی تھی کہاں؟ ماں کا صدمہ تھا نا، زخم تھا، بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں ماں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیں گے کہ اس بچی کی نیکی کیا تھی؟ ماں نے پوچھا کہ شیخ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بس مجھے پوچھنا ہے کہ میں قبر کا منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کے منہ میں شہد کی نہر ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی نہر نہیں ہے، جنت کی شہد کی نہر ہے۔ اللہ نے جنت کا شہد اس کے منہ میں، قبر میں ٹپکا رہا ہے، اس کے منہ کے اندر۔ کہا حضرت بات دراصل یہ تھی کہ میری بچی 7-8 سال کی تھی، اس کے بدن پر فالج کا اثر ہو گیا، دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے، چلنے سے عاجز ہو گئی، 17-18 سال کی عمر تک رہی۔ اس کو پیشاب کے لیے مجھے اٹھا کر لے جانا پڑتا اور غسل خانے میں یا باتھ روم میں رکھنا پڑتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ پیشاب بڑی زور کی لگی اور میں نے اس کو اٹھا کر غسل خانے میں رکھا، ادھر سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز، تو میرے بچی کی چیخ نکل گئی کہ اللہ تیرا پاک نام، اور میں گندی اور ناپاک کے غسل خانے میں پڑی ہوں، اللہ تو مجھے اچھا کر دے یا موت دے دے کہ میں تیرے پاک نام کے وقت میں تیرا نام بھی نہیں لے سکتی، میں اتنی عاجز ہو گئی، میں اتنی گندی ہو گئی کہ تیرا پاک نام اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ میں کیسے لوں گی؟ اس کے دل کا جذبہ تھا یا تو مجھے موت دے یا مجھے اچھا کر دے۔ وہ جو بچی کی چیخ نکلی نا تو میں ڈر گئی، کیونکہ اندر سے دروازہ بند تھا، تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو دروازہ کھلا اور میری بچی تو اچھی خاصی جلدی آ گئی۔ میں نے ابھی تو اس کو لقوے کے اثر سے اندر چھوڑا تھا۔ 2 ہی منٹ کے اندر بچی کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھوں سے اس نے اجار باندھی اور باہر آ گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بچی 1 منٹ میں تو اچھی ہو کر آ گئی۔ اس نے جو اس وقت میں پکارا اللہ کو، میرے اللہ نے سن لیا اور اللہ کو بہت محبت سے پکارا، اللہ تیرا نام پاک، میں گندی ناپاک، میں اپنے زبان سے تیرا نام نہیں لے پا رہی ہوں۔ بس وہ کیا کرنا تھا، اس کو اللہ سے کیا لو لگ گئی تھی کہ اچھی ہونے کے بعد میری امید جاگ گئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دوسرے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا اور کل اس کو دفن کر دیا۔ اس نے جو اذان کا ادب کیا نا، احترام کیا اس وقت میں، اور اللہ کو جو اس نے دل سے پکارا اور اللہ کو کہا کہ اب اللہ اٹھا لے، ختم ہو گئی بات، اللہ نے اٹھا لیا۔ اس کا تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے محبت کرنا اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اتنا کام آ گیا کہ اللہ نے قبر کے اندر جنت کی شہد کی نہر اس کے اندر جاری فرما دی۔ سوئے سوئے پی رہی ہے جنت کا شہد۔ اللہ اکبر، میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس کو، ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو تکلیف ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ سارے بندوں کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے بندوں سے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں گناہوں کی سزا رکھی ہے، لیکن بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے دروازہ رکھا ہوا ہے، کما لم یغرغر، جب تک تیری سانس میں سانس چل رہا ہے، آخری سانس تک تو توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ نے رکھا ہوا ہے راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے ہمارے ساتھ وہ بے غرض ہے۔ میں نے اس کے اوپر اس لیے آپ کی روشنی ڈالی، ہم سمجھ میں آ جائے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کی محبت ایسے نہیں ملتی ہے، بازار میں آپ خرید نہیں سکتے، آپ کو آنا ہوگا، اکیلے میں رونا ہوگا، گڑگڑانا ہوگا، عاجزی کرنی ہوگی، اللہ کو مانگنا ہوگا، تو مانگنے والوں کو اللہ اپنی محبت دیتا ہے، ایسا ہی نہیں دیتا کسی کو۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کی بلوغیت کے بعد سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، تکبیر اولیٰ تو بہت دور، تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے اور تقویٰ اور طہارت کے امام تھے۔ ہم نے نام سنا ہوگا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دل میں خیال آ گیا کہ اب میں اس درجے پر پہنچا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مصیبت آئے تو میں برداشت کر سکتا ہوں، شکوہ شکایت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا اچھا یہاں تک پہنچ گئے آپ،
بدن سے نکلنے والی ہوا کو اللہ نے روک لیا، پیٹ پھول گیا، پریشان ہو گئے، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل تو آپ نے کہا تھا کہ مصیبت آئے گی، تو میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ میں برداشت کر لوں گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا کہ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے، فرمایا نہیں، اللہ سے عافیت مانگو۔ خدا نہ خواستہ مصیبت آ جائے تو پھر صبر مانگو، سمجھ رہے نا؟ صبر کا درجہ دوسرا ہے، پہلا درجہ عافیت کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جب زلیخا نے گناہوں کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ میں جیل کو پسند کروں گا لیکن اس کام کو پسند نہیں کروں گا، چاہے میں جیل میں چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ تم عافیت مانگتے تو ہم عافیت دیتے، تم نے جیل مانگی تو ہم نے جیل دے دی۔ اللہ سے ایسا مانگ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت مانگو، اور خدا نہ خواستہ مصیبت آئی تو پھر صبر مانگو کہ اللہ اس مصیبت پر مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پکڑ لیا، کہا میرے سامنے بڑی بات نہیں چلتی ہے، کہا اللہ اب کیا علاج ہے؟ کہا جاؤ مدرسے میں جاؤ، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہاں چلے جاؤ، اور جو بچہ مدرسے میں قرآن پڑھ رہا ہے اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے، وہ بچہ دعا کرے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گئے؟ آپ نہیں سمجھتے یہ جو مدرسے میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں ان کا مقام آپ نہیں سمجھو گے کیا مرتبہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے نور سے پیدا کیے نا، یہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا مدرسے کے لیے تو فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کرنے جا، اللہ کا قرآن پڑھنے جا رہا ہے، ہم نہیں سمجھیں گے ان کا مقام۔ حضرت شقیق بلخی گئے اور چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بچہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بچے نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، 1 سیکنڈ میں تکلیف ختم۔ اللہ کا نظام ہے میرے دوست۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، ہم سمجھے اس کی محبت کو، سمجھے اس کے پیار کو، سمجھے اس کے عشق کو، سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درد کو سمجھے۔ اللہ جو فرما رہا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس جملے کا اردو میں صحیح ترجمہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنا درد بھرا ہے نا اس جملے کے اندر۔ جیسا کہ اکلوتا ایک بیٹا ہے ماں کا اور بڑا پریشان کر کے رکھا ہے ماں کو، لیکن ماں کی محبت، ماں کی مامتا جو ہے اس سے زیادہ غالب آ چکی ہے۔ جب بچہ بہت پریشان کرتا ہے تو ماں سر پر ہاتھ دے، بیٹا تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس کا جو یہ جملہ ہوتا ہے نا اس کے درد کو ہم ادا نہیں کر سکتے الفاظ کے اندر۔ اللہ ایسے ہی فرما رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو کہاں جا رہے ہو تم، کون سے راستے پر جا رہے ہو، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين۔ اے الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما، جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما، جو گناہ رات کے اندھیرے میں کیے اسے بھی معاف فرما، جو گناہ دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ ہم تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہرانے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان کے سارے اعمال کو قبول فرما، یا اللہ اس میں زیادتی نصیب فرما، یا اللہ اعمال کے اندر نقصان آنے سے ہماری حفاظت فرما، کمی آنے سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.